اللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته قرارة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المهين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برابر ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں پروگرام رکھا گیا نئی مسجد میں جو بعد نماز مغرب سے تا عشاء تک ہے. آدھا پروگرام مکمل ہو چکا ہے. جو حضرات اپنے گھر میں ہیں وہ جلد سے جلد دوری مسجد میں تشریف لائیے تاکہ اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے اور خیرات سے آپ لوگ بھی مزین ہو سکے. آئیے بلا تاخیر اس آقا ایماندار مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوٹ جھوٹ کر درود شریف کا نذرانہ بلند پیش کیجیے پر یہ آواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اتقوا اللہ جبکہ یہ الفاظ قرآن عظیم میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ 88 مرتبہ اللہ رب العزت امت محمدیہ کے لیے ذکر کیا. اے امت محمدیہ اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. جبکہ اس آیت سے اس الفاظ سے پہلے امت کے نبیوں کو خطاب کیا جاتا تھا. ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ تو امت محمدیہ میں پیدا ہوئے. اللہ رب العزت نے براہ راست امت محمدیہ سے خود خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. پھر آگے فرماتا ہے وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے. کتنے چیزوں کا بولیے دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک ایمان اور ایک تقویٰ. اور ان دونوں چیزوں میں ڈاکہ ڈالنے والا کوئی اور نہیں وہ شیطان ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان جو ہے انسان کے نس نس میں چلتا ہے. وہ چاہے کہیں بھی ہو
सीधा रास्ता दिखा दिया है, वो लोगों को अभी तक नजर नहीं आया, वो लोगों को अभी तक नजर नहीं आया। हमारे आला हजरत को देखिए, हमारे आला हजरत हुजूर के काने मुबारक को देखते हैं, देख करके अपने इश्क भरी अंदाज में यूं शेर लिखते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले को काने लागे करावत पैदा को सलाम। हमारे आला हजरत जब आलम तसव्वुर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोटे मुबारक को देखते हैं, देख कर इरशाद फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुछ सकी पत्तियां, पतली पतली गुले कुछ सकी पत्तियां, उन लोगों की नजाकत पैदा को सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत अशरफ इमाम अहमद रजा खान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब शिकम मुबारक यानी पेट मुबारक को देखते हैं, देख करके इरशाद फरमाते हैं, कुल जहां मिल्क जो कि रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क जो कि रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की आला हजरत जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक को देखते हैं तो फरमाते हैं, जिनकी तलवों की धूबन है आगे हयात, जिनकी तलवों की धूबन है आगे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत वो गैर मुक़ल्लिदीन जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहते हैं, उनके मुंह को जवाब देते हुए आला हजरत अपने शेर में आशिक़ रसूल का सबूत पेश करते हुए फरमाते हैं, और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा देख चुका तुम पे करोड़ तुम पे करोड़। आला हजरत वो लोग जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो लोग कहते हैं जो नबी मिट्टी से बनाए हुए हैं, और कुछ एक गिरोह जो कहते हैं कि नबी नूर से बनाए हुए हैं, और वो पूरा गिरोह जो है अपने कुरान अजीम से दलील ये देते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, और वो गिरोह जो नबी को मिट्टी मानते हैं, वो लोग कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जो कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम फरमा रहे थे, वो किसी और से नहीं फरमा रहे थे, बल्कि काफिरों से फरमा रहे थे। तो यहाँ आपको इतना बता दिया जाए, इन दोनों के इनके मुंह को जो मिट्टी कहते हैं, इनके मुंह को जवाब देते हुए आला हजरत फरमाते हैं, नूर साबित करते हुए फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है पहले नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है पहले नूर तेरा सब घराना नूर का। अब सवाल ये पैदा होता है, आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? आला हजरत को आला हजरत उनके इल्म के बिना पर नहीं कहा जाता है, आला हजरत को आला हजरत इस बिना पर कहा जाता है जहाँ बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम, जहाँ बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम अपने फतवे पर कलम को रोक लेते हैं, आला हजरत का वहाँ से फतवे पर कलम चलता है। एक फतवा आला हजरत की बारगाह में पेश होता है कि एक शख्स बहुत से सुनिए, ये बहुत अहम मसला है, एक शख्स अपने बीवी को लेकर के दरिया के किनारे में नहर होता है जारी, पानी जारी होता है वहाँ, उस किनारे में गया, जाने के बाद वो शख्स अपने कपड़ा उतार के उस नहर में गिर गया, गिरने के बाद वो अपने बीवी से कहता है, अगर तू इस नहर में कूदेगी तो तुझे 3 तलाक, तू इस नहर में कूदेगी तो तुझे 3 तलाक। तो वह बीवी अब गुस्से में आई, गुस्से में आकर के वो कूद गई, कूदने के बाद अब वो जो शोहर है उसके शोहर सोचे हैं कि 3 तलाक वाक़ई हो चुकी, वो शोहर परेशान हो गया, लेकिन उसका दिल अभी तक मुतमईन नहीं हुआ, वो बड़े बड़े उलमा के पास गए, लेकिन जाहिर यह है कि वो तलाक वाक़ई हो चुकी है। लेकिन जब ये फतवा आला हजरत की बारगाह में पहुंची तो आला हजरत फरमाते हैं कि उस टाइम जब तुम्हारे बीवी तो तुम बोल रहे थे कि अगर तुम पानी में कूदेगी तो तुझे 3 तलाक, उस टाइम पानी की कैफियत अलग थी, अब जब तुम्हारे बीवी कूदी तो उस टाइम पानी की कैफियत अलग थी, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम्हारे बीवी तुम्हारे लिए हलाल है। बड़े मुफ्तियाने कराम के कलम को रोक दिया जाता है, वहाँ से आला हजरत का कलम चलता है। आला हजरत हम आशिक रसूल के लिए बहुत सारे जवाब देते हुए, बहुत सारे नजदियों के मुंह तोड़ जवाब देते हुए, अपने इश्क रसूल का सबूत पेश करते हुए बहुत सारे शेर व शायरी लिखे हैं, और हम आशिक रसूल का तो इतना फर्ज बनता है, हम आशिक रसूल झूम कर ये कहते हैं, डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत मेरा अज़ीम
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ محمد رضوان ایک مرتبہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، ایک مرتبہ مدینہ شریف تشریف لے گئے اور مدینہ شریف میں پہلے زمانے میں گنبد خضرا کے سامنے کھجور کی درختیں ہوا کرتے تھے اور وہ کھجور کی درخت کو دیکھ کر کے ایک شاعر شعر لکھتا ہے کہ کھڑے ہیں دو درخت گنبد خضرا کے سامنے جیسے کہ لیلا کھڑی ہو اپنے مجنوں کے سامنے، جیسا کہ لیلا کھڑی ہو اپنے مجنوں کے سامنے۔ اور وہ شاعر یہ شعر لکھنے کے بعد وہ شعر پڑھتے ہوئے مدینہ شریف کے آس پاس ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے اور جب یہ شعر اعلیٰ حضرت کی کار میں پہنچی تو اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، اعلیٰ حضرت جلال میں آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے تم نے کیا کر دیا، اے تم نے کیا کر دیا، تم نے گنبد خضرا کو لیلا سے نسبت کر دیا۔ ارے وہ کون سی لیلا ہے جس کے پاس ایک بھی فرشتہ آتا ہو؟ ارے وہ گنبد خضرا ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو صبح آ چکے ہیں، وہ فرشتے جو شام میں آ چکے ہیں، وہ فرشتے دوبارہ اس گنبد خضرا میں نہیں آتے، اور خود فرشتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر ہم لوگوں کو بھیج دے تاکہ ہم لوگ بھی اس تیرے حبیب کی روضے کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ اور وہی شعر کو اعلیٰ حضرت عشق بھرے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، کھڑے ہیں دو درخت، کھڑے ہیں دو درخت گنبد خضرا کے سامنے جیسے کہ کرسی کھڑے ہو عرش اعظم کے سامنے، جیسے کہ کرسی کھڑے ہو عرش اعظم کے سامنے۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے مقام دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے مقام۔ ایک دیوبندی اعلیٰ حضرت سے سوال کرتا ہے کہ اے حضرت تم لوگ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ سلام پڑھنا شرک ہے، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ سلام پڑھنا ناجائز ہے، تم لوگ کھڑے ہو کے کیوں سلام کرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، اس دیوبندی کے جواب میں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پھر وہ دیوبندی پھر سوال کرتا ہے اے احمد رضا میں نے تو کہا کہ تم کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا تو ناجائز ہے، پھر تم یا نبی سلام علیکہ پڑھ دیے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، اعلیٰ حضرت جلال میں آنے کے بعد پھر کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، شمع قدم ہدایت پہ لاکھ سلام، شہر یار ایران تاجدار حرم اور بہار شفاعت پہ لاکھ سلام۔ پھر وہ دیوبندی پھر اعلیٰ حضرت سے سوال کرتا ہے اے احمد رضا میں نے تو ابھی سلام پڑھنے سے شرک کہا، سلام پڑھنا ناجائز کہا، تم نے پھر ناقص سلام پہنچا دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، جلال میں آنے کے بعد پھر پڑھتے ہیں کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑ درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑ درود، بیضا کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑ درود۔ وہ دیوبندی آپ جواب دیا تو اس سے پتہ چلا وہ دیوبندی جب اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ پڑھے، پھر جب سوال کیا اس کے اوپر پھر اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام پڑھے۔ اگر پھر سوال کرے گا تو کروڑوں پڑھا جائے گا، اس سے اگر سوال کرے گا تو اس کی اسکوائر میں اور بھی بڑھا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کی یہ مقام ہے، اعلیٰ حضرت ہر ایک غیر مقلد کو منہ توڑ جواب دیے۔ ایک غیر مقلد بہت سارے غیر مقلد نے اپنی کتاب میں بہت سارے گندے عبارتیں لکھے ہیں، لیکن ایک مشہور عبارت یہ ہے جس کا نام محمد یا احمد ہو یا علی ہو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے جس کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے جس کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور اسی کے ترجمانی کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، اور نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بیدر بادر برادر جان معلوم جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے شعر میں عاشق رسول کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان غیر مقلدین کے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے یہ تمام الفاظ، یہ تمام شرح ہدایت بخشش، پوری ہدایت بخشش لکھ ڈالے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے
انبیاء کرام کا قلم رک جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا وہاں سے فتویٰ چلتا ہے۔ اور ہم عاشق رسول کا یہ فرض بنتا ہے، ہم عاشق رسول جیت کر یہ کہتے ہیں، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔